اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ مکمل کر لیا تھا۔ جو چیزیں آئی تھیں ان کا کہ کیسے وہ الفاظ بنے۔ آیت نمبر 2 سے ہم آج آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ جی تو آیت نمبر 2 میں جو پہلا لفظ ہمارے پاس بلکہ الفاظ آ رہے ہیں وہ ہے الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک ایک کر کے الفاظ کو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے الرحمن، اور اسی کے ساتھ جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے الرحیم۔ جی الرحمن کے بارے میں ہم نے تسمیہ کے اندر بھی گفتگو کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی، کہ یہ در حقیقت اسم المبالغہ ہے۔ تو اسم المبالغہ کا جو وزن جس پر یہ آ رہا ہے وہ ہے فعلانن۔ اچھا اس وزن کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ وزن فعلانن بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ لانو بھی استعمال ہوتا ہے، تو دونوں طرح سے ہم اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الرحمن کا جو مادہ ہے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، را، ہا اور میم اس کا مادہ ہے، تو فعلان کے وزن پہ یہ بنے گا رحما، رحما، اور جب اس پر ہم ال لگا دیں گے تو یہ دونوں صورتوں میں الرحمن ہی ہو جائے گا۔ آیا ہے یہ جر میں، حالت جر میں جو ہے وہ یہ ہو جائے گا الرحمہ۔ اب یہ حالت جر میں کیوں آئے اس پر ابھی تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے۔ دوسرا جو اسم ہمارے پاس ہے وہ بھی اسم المبالغہ ہے، فعیل کے وزن پہ، اور مادہ اس کا بھی وہی را، ہا اور میم ہے، اور اسی وزن پہ یہ بن جائے گا رحیمن، اور اس پر جب ہم ال لگائیں گے رحیم، اور حالت جر میں آ کر یہ ہو جائے گا الرحیمی۔ تو یہ الرحیمی، تو الرحمانی اور الرحیمی یہ دونوں ہمارے پاس اسم المبالغہ ہیں، اور دونوں کے ترجمے جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیے تھے تسمیہ کے اندر۔ تو الرحمن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی شے کی شدت یا انتہا کے پہلو کو جو ہے وہ اس میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، شدت اور انتہا، اور اس اعتبار سے اس کا مفہوم بن جائے گا انتہائی کرنے والا۔ یہ جو الرحیم کا وزن ہے یا فعیل کا جو وزن ہے اس میں تسلسل کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو اس تسلسل کے مفہوم کے اعتبار سے جو ہم ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمہ بن جائے گا ہمارے پاس مسلسل رحم کرنے والا۔ اب ایک چیز آخر یہ الرحمن اور الرحیم حالت جر میں کیوں آئے ہیں، تو اس کا تذکرہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کے سامنے کیا تھا کہ جس بنا پر یہ رب کا لفظ جو ہے، جیسے بدل کی بنا پر، یہ اسی بدل کی بنا پر ہی یہ حالت جر میں آ رہا ہے، تو اس کے جر میں آنے کی وجہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ بدل ہے اللہ کا، یا بدل ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہیں، یہ دونوں حالت جر میں۔ اور بدل کا ترجمہ ہم کرتے تھے، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم جو کے لفظ سے پہچانتے ہیں کہ یہاں پر بدل والی بات ہو رہی ہے۔ تو جو پچھلی آیت تھی اس میں تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں یا تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اب آ رہا ہے الرحمانی اور الرحیمی، تو ہم جو کے ساتھ ہی ترجمہ کریں گے جو انتہائی رحم فرمانے والا
مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ ہمارا سمجھے کہ دوسری آیت کا ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 آیتیں ہو گئیں. اب آئیے ذرا آیت نمبر 3 پر چلتے ہیں. یہ آیت نمبر 3 ہے یوم الدین, مالک یوم الدین. جی, تو اس میں ہمارے پاس جو لفظ پہلے آ رہا ہے مالی, تو یہ ایکچولی ہمارا بن رہا ہے مضاف, اور اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے پھر یومی. اور یومی پر بھی آپ دیکھیں کہ پھر خود ال نہیں آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے مرکب اضافی. تو یہ مالکی کا مضاف الیہ ہو جائے گا, لیکن چونکہ اس پر ال نہیں ہے اور آگے کنٹینیو ہو رہا ہے تو یہ الدین کا مضاف بھی بن جائے گا. تو دینی کا لفظ وہ مضاف الیہ ہے, اسی لیے آ رہا ہے حالت استعمال ہو رہا ہے. تو یعنی یہ مالکی جو ہے اس کے ساتھ ہم یوں کر لیں اگر مالکی, اور اس کے بعد یہ آگے تو مالکی یوم الدین. اچھا, یہ جو لفظ مالک ہے آپ کو مصحف میں جو ہے وہ اس طرح سے لکھا ہوا ملے گا مالکی, یعنی میم پر آپ کو یہ کھڑا زبر ملے گا, یہ میم کے ساتھ الف لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسم قرآن مجید کو لکھنے کا کہ جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتفاق ہو گیا تھا, اجماع ہو گیا تھا, تو اس میں اس کو جو ہے وہ اسی انداز سے لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی حرکات اور اعراب اور نقطے وغیرہ. تو اب یہ جو اس انداز سے اس کو لکھا گیا ہے, تو اس کا فائدہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ کو پڑھنے کے جتنے بھی طریقے منقول ہیں, آپ سے ثابت ہیں, وہ سب اس طریقے میں ہو. ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں قرات میں اس کو پڑھا بھی گیا ہے مالکی یوم الدین, اور ہم چاہیں تو اس پہ کھڑا زبر لگا کے مالکی یوم الدین, جیسا کہ قرات حفص میں جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں اس میں اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر میں اس کو اسی طرح لکھ دیتا مالکی, تو پھر ہم اس کو اور کسی بھی انداز سے پڑھ نہیں سکتے تھے, تو پھر ہم اس کو کسی بھی اور انداز سے پڑھ نہیں سکتے تھے. لہذا یہ جو طریقہ اس کو لکھنے کا یہ والا ہے, اور عام طور پہ ہمارے مصحف میں وہ اس انداز سے اس کو لکھا ہوتا ہے. لیکن دیگر قرات میں آپ کو یہ لفظ مالکی یوم الدین کے طور پر بھی آپ اگر قرات وغیرہ سنیں گے تو آپ کو یہ لفظ ملے گا وہاں پہ. اچھا, یہ موضوع ہے, آپ میں سے جو بھی ساتھی جو ہیں وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہوں ان کے لیے میں 2 کتابیں ریکمینڈ کروں گا. ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین السیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن کے نام سے. السیوطی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے, اور اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے, آپ مارکیٹ سے دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری جو کتاب اس حوالے سے اردو میں خاص طور پر ہے وہ ہے علوم القرآن کے نام سے. تقی عثمانی صاحب جو ہیں حافظہ اللہ, وہ اس کے مصنف ہیں. تو ان 2 میں سے کوئی بھی کتاب جو آپ کو دستیاب ہو آپ اس کو لے کر پڑھیں. الاتقان فی علوم القرآن ذرا موٹی کتاب ہے, اس میں اور بہت سارے پہلو میں بھی یقیناً وہ سارے پہلو کور کیے گئے, لیکن اختصار کے ساتھ ان کو کور کیا گیا ہے. اچھا, اب ویسے اس لفظ مالک پر اگر ہم آئیں تو اس کا جو مادہ ہے وہ ہے میم, لام, اور آتا ہے باب ضربہ سے, ہے نا, باب ضربہ سے آتا ہے, اور اس کا مصدر بنتا ہے ملکن. اس کا مصدر بن جاتا ہے ملکن, اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتے ہیں مالک ہونا, اور ایک معنی ہوتے ہیں اختیار رکھنا. تو اس سے اگر آپ دیکھیں تو ہم الفاظ بنائیں یا لفظ بنائیں تو کیا بنے گا؟ مالکن. کیا لفظ بن جائے گا؟ مالکن. تو اس مالکن کے لفظ کو اگر ہم اس کا انالائز کریں, اس کا تجزیہ کریں, تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اسم الفاعل بن رہا ہے ہمارا. اسم الفاعل جو کہ آتا ہے نارملی مجرد میں فاعل کے وزن پر. تو فاعل کے وزن پہ مالکن کی طرح کیا بن جائے گا؟ اختیار رکھنے والا, یا سیدھا ترجمہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مالک کا, تو وہ بھی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو مالک یعنی اختیار رکھنے والا یا مالک, اور اس کے بعد جو
لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے یوم، یومی، ٹھیک ہے، یومی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ بیسیکلی یہ جو لفظ ہے یومن لفظ ہے، اور اس یومن کے لفظ کو اگر ہم دیکھتے ہیں بھی تو یومن کا جو لفظ ہے یہ ہمارے پاس ظرف ہوتا ہے، اور ظرف آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ وقت یا جگہ کو ظاہر کرنے والے الفاظ کو ظرف کہتے ہیں۔ تو یوم کا یہ لفظ، اس کے بارے میں یہ نوٹ کر لیں کہ یہ اکثر و بیشتر مضاف بن کر آتا ہے، یعنی اکیلا نہیں آتا، مضاف بن کر آتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کا آپ کو آگے مضاف الیہ مل جائے گا۔ تو اکیلا یہ لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ تو یوم یہاں بھی دیکھیں، ابھی اکیلا استعمال نہیں ہوا، یوم کے بعد الدین آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ دین آیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یوم الدین، تو یوم الدین کا استعمال ہوگا لفظ اس طریقے سے آپ کو ملے گا یوم القیامہ، کہ یوم القیامہ مل جائے گا۔ اس طریقے سے یوم الجمعہ کا لفظ مل جائے گا، اور بھی الفاظ آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پر یوم التغابن کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، اور اسی طریقے سے یوم الحسرت، یوم الحسرت آیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اکیلا نہیں آتا ہے، یہ مضاف بن کر آتا ہے، اور پھر کوئی اس کا مضاف الیہ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ البتہ اسی کی ایک شکل آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الیوم۔ الیوم جو ہے نا وہ ہے کہ الیوم اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور یہ ایسا ہی رہتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں آج کا دن، کہتے ہیں نا ٹوڈے، یہ وہ چیز ہے آج کا دن، اس کے لیے لفظ الیوم استعمال ہوتا ہے۔ باقی دنوں کی نسبت کرنی ہوتی تو یوم الدین، یا جیسے ہفتے کے دنوں کی بات ہوتی ہے تو یوم السبت، یوم الاحد، یوم الخمیس، یوم الجمعہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے یہ ترکیب ہماری استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا یوم کا معنی۔ آگے بڑھیں تو جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ کون سا ہے جی؟ دین کا لفظ ہے جی۔ تو الدین کے بارے میں ویسے تو اسے میں زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، لیکن پھر بھی آپ کو مادہ بتا دیتا ہوں اس کا مادہ ہے دال یا اور نون، دال یا نون اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی باب ضربہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی باب ضربہ سے آتا ہے، اور اس کا مصدر بنتا ہے دینن، مصدر بنتا ہے دینن، اور بنیادی مفہوم اس کا ہوتا ہے قرض دینا، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے عربی زبان میں دینن جو ہے وہ کہتے ہیں قرض کو۔ آیت الدین سورہ بقرہ کی آیت 282 جو ہے مشہور ہے اس حوالے سے، آیت الدین کے نام سے۔ تو دین ان کا لفظ بنتا ہے قرض کے معنی میں، البتہ اسی سے لفظ بنتا ہے دین ان، جو لفظ یہاں ہم استعمال کر رہے ہیں دین ان، وہ بھی اسی سے بن رہا ہے۔ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کے جو سب سے بنیادی مفہوم ہے جو سورہ فاتحہ میں بھی استعمال ہو رہا ہے وہ ہے بدلہ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں ضابطے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نظام کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یعنی اسلام جو ہے وہ دین ہے، اس کا ذکر بھی جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، یعنی اس معنی اور مفہوم کے ساتھ بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ تو یہاں پر جو دین کا لفظ آیا ہے نا وہ بدلے کے معنی اور مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو فعل ہے وہ بھی قرآن مجید میں ایک جگہ پر آیا ہے۔ ویسے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ مادے کے اعتبار سے کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے اس مادے کا نام کیا ہوگا؟ اس مادے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس کے بیچ میں یا آ رہا ہے تو اس کا ہم نام رکھیں گے اجوف یائی۔ اس مادے کا نام ہے اجوف یائی جی۔ یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، اور وہاں پر یہ لفظ جو ہے نا استعمال ہوا ہے ولا یدینونا، یہ جو یدینونا ہے سے استعمال ہوا ہے، تو ولا یدینون دین الحق، یعنی وہ بطور دین اختیار نہیں کرتے دین حق یعنی اسلام کو، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ تو یہ صرف ایک مثال کے طور پر ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، یدینون کا بطور فعل استعمال ہمارے سامنے آئے۔ مالک یوم الدین اس پورے کا ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا جی؟ کا ترجمہ ہم کر لیں گے جو، اچھا یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ جو مالکی کا لفظ آیا ہے نا جر میں، یہ جو مالکی کا لفظ جر میں آیا ہے تو اس کی وجہ بھی یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں،
मालिक जर में आने की वजह इसका बदल होना है, और वही अल्लाह का बदल जो पीछे से चला आ रहा है ना, वही चीज यहाँ पर भी आ रही है। तो मालिकी जो है वो आ गया जर में बदल होने की वजह से, में आ गया है मुजाफ इलैहि होने की वजह से, और अद्दीनी भी मुजाफ इलैहि होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ हम इसका तर्जुमा इस तरह कर लेंगे, जो बदले के दिन का मालिक है, तो बदले के दिन का मालिक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी आयत जो है उसका तर्जुमा हमारे पास यहाँ मुकम्मल हो गया। अब आगे हमारे पास आयत नंबर 4 है जी, और आयत नंबर 4 के जो अल्फाज हैं वो ये आपके सामने मौजूद है। इसमें अभी हम देख लेते हैं जो चीज़ें आ रही हैं। मैं थोड़ा सा इसको, इसमें ये जो लफ्ज़ इय्या का आ रहा है, इस पर तो हम शायद अगली क्लास में ही गुफ्तगू कर पाएंगे। फिलहाल जो दो हमारे पास अल्फाज आ रहे हैं, एक नाबुदू और एक नस्ताइनो, इन पर थोड़ी सी गुफ्तगू हम आज की क्लास में कर लेते हैं। नाबुदू है, इसके बारे में ये बात तो हमें फौरी तौर पे नज़र आ रही होगी हम सबको कि ये क्या है, एक फेल है। और जब भी हम फेल की बात करेंगे तो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हमें 4 चीज़ें दरकार होंगी। क्या होती हैं, आप भी दोहरा लीजिए मेरे साथ। वो क्या है, मादा, ठीक है, बाब, ज़माना और सीगा। ये 4 चीज़ें हमें दरकार बात कर रहे होते हैं। तो मादा, बाब, ज़माना और सीगा। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को हम फौरी तौर पर देख कर पहचान सकते हैं। तो मादे के एतबार से तो बात आसान सी है। नाबुदू का मादा हमें नज़र आ रहा है आइन, बा और दा। जब बाप पर अभी थोड़ी देर में आते हैं, ज़माने को देख लें तो क्योंकि आइन बा दाल मादा है तो शुरू में नून आ रहा है, और नून हमने पढ़ रखा है कि ये क्या होती है, अलामत मुजारे होती है ना, ठीक है ना, अलामत मुजारे हो नून। तो यहाँ हम ज़माने को डिक्लेयर कर देंगे कि ये मुजारे का सीगा है। और अच्छा, अगर आप मुजारे की गर्दान देखेंगे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुजारे की जो ये गर्दान आपके सामने है इस किताब के अंदर, इसमें ये सारे सीगे याद, लेकिन ये एक सीगा है ये वाला नफ़अलु, यानी जमा मुतकल्लिम का सीगा है जो कि नून से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा सीगा है जो हम वहाँ पर अभी आपके लिए लिख देते हैं। एक मिनट, हमें दोबारा देख लिया कि ये सीगा कौन सा है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है। और बाब जो है ये आता है बाब नसरा से। जब बाब नसरा का मतलब क्या होगा कि माजी इसका बनेगा और मुजारे बनेगा यन शुरू के वजन पे। माजी नसरा और मुजारे यनसुरु के वजन पे। तो और इस यनसुरु की जगह पे अगर हम मादा डाल दें अपना जो हमने पहचाना है ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, आबादा, और मुजारे बनेगा या बू दू। और या बुदू से जब हम गर्दान करेंगे 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 तो हम पहुंचेंगे जमा मुतकल्लिम के सीगा ना बू दू। ठीक है, ना बुदू ये बन जाएगा। और जमा मुतकल्लिम में साथ ही इसके अगर हम मायने भी देख लें तो क्या बन जाएगा, बुनियादी इसके मायने होते हैं इबादत करना, ठीक है ना। इबादत करने के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ कि हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। वैसे इसको अगर आप देखना चाहें तफसील से तो यानी आइन बादाल के जो मायने होता है, आइन बादाल ये आता है बाब नसरा से, इसका मसदर बनता है इबादतन, इबादतन इसका मसदर है एहसान मंदी के एहसास के साथ मोहसिन की मुकम्मल इताअत करना। फिर एक मायने आसान से होते हैं गुलामी करने के भी, बंदगी करने के भी होते हैं। तो ये इबादत करना, बंदगी करना, ये हम माना अल्फाज हमारे सामने आ जाते हैं। तो नाबुदू का तर्जुमा हो जाएगा हम इबादत करते हैं, हम
عبادت کرتے ہیں. بات واضح ہوگی. نعبدو کا فعل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کچھ مشکل ہے تو میری اس بات کو تھوڑا سا دوبارہ سے سن لیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. اچھا اگلا جو ہمارے پاس فعل آ رہا ہے وہ ہے آئیے اس پر ذرا سی گفتگو کرتے ہیں. تو نستعین جو ہے اس پر ہم آتے ہیں. تو یہ بات بھی ہمارے لیے واضح ہو رہی ہے کہ یہ ہے تو فعل ہی, اور اس فعل میں اگر آپ سین اور تا یہ دو چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں, اور یہ اگر آپ مزید فی کے ابواب کی ایک لسٹ آپ کے سامنے میں یہاں لے کر آتا ہوں, ایک منٹ رکیے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو مزید فی ابواب میں ہم یہاں آ جاتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس لسٹ ہے. اس کو تو آپ کو یہاں پر اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سین اور تا دونوں جو ہیں وہ کس میں جمع ہو رہے ہیں. جی بالکل صحیح آپ نے پہچانا ہے, یہ ہے ہمارا باب استفعال. یہ ہے باب استفعال. استفعال کا یہ نستعینو کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ہم ایک کام اور کر لیتے ہیں, اسی کے ساتھ ہم باب استفعال کی گردان والے صفحے پہ چلتے ہیں. یہ باب استفعال آ گیا. جو لفظ ہمارے پیش نظر اس وقت ہے وہ ہے نستعینو. تو نون سے ہی وہ شروع ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مضارع ہی کا صیغہ ہوگا اور جمع متکلم ہی کا صیغہ ہوگا. تو یہاں سے بس ابھی فی الحال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نستف وزن آئے گا جس پر ہم یہ اپنا لفظ ابھی بنائیں گے. تو نستفعلو کو تھوڑی سی دیر کے لیے ذہن میں رکھیے, ہم دوبارہ چلتے ہیں وہاں پر اور اس کی کنسٹرکشن وہاں پہ کرتے ہیں. جی تو ایک بات ابھی جو ہم نے طے کی وہ یہ کہ یہ ہے باب, اگر اس کی وہ چار چیزیں طے کر لیں, باب جو ہے وہ ہم نے پہچان لیا اس کا کہ یہ ہے باب استفعال. اچھا شروع میں آ جائیے, اگر ہم زمانہ ہم نے پہچان لیا. اچھا یہ ضروری نہیں کہ آپ وہ جو ترتیب میں نے یہ آپ کو بتائی ہے کہ مادہ باب زمانہ صیغہ, آپ اسی ترتیب سے چیزوں کو آپ کسی بھی ترتیب سے پہچانے, لیکن آپ کو یہ چاروں چیزیں درکار ہوتی ہیں. تو زمانہ بھی ہم نے دیکھ لیا کون سا ہے, وہ ہے مضارع کا زمانہ. اور صیغہ بھی ہم نے یہاں پہ پہچان لیا. صیغہ ہم نے پہچان لیا کون سا تھا, جمع متکلم کا صیغہ تھا. اب آتے ہیں مادے کے اوپر. تو مادے میں یہاں پر بظاہر جو نظر آ رہا ہے مادہ وہ شاید نظر آ رہا ہے عین یا, بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عین یا اور نون مادہ ہوگا, لیکن یہاں پر آتا ہے تھوڑا سا مسئلہ, اور وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں مادہ ہے عین واو اور نون. عین واو اور نون, یہ واو جو ہے وہ عین کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے. تو ایسے مادے کو کیا کہتے ہیں جس میں عین کلمے کی جگہ پہ واو آ جائے؟ جی اجوف کہتے ہیں. اور چونکہ واو آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے اجوف واوی. جب اجوف آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کان یہاں کھڑے ہو جانے چاہیے اور آنکھیں پوری طرح کھل جانے چاہیے, اور ہمیں تیار رہنا چاہیے اس بات کے لیے کہ یہاں پہ کچھ آ سکتا ہے, کوئی گڑبڑی ہو سکتی ہے, اصل وہ لفظ نہ ملے. تو آئیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بن بھی جائے گا آرام سے سہولت سے. ہم نے ابھی کتاب میں جو صیغہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا باب استفعال سے جمع متکلم کا, وہ تھا نستفعلو. ہم اسی نستفعلو پر جب یہ مادہ ڈالتے ہیں عین واو نون کا, تو یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس کیا, نستعوینو. کیا بن گیا, نستا. یہاں آپ دیکھیں کہ ہمیں بنانا ہے نستعینو, لیکن بنا ہے ہمارے پاس نستعوینو. تو اگر اس میں علت نہ ہوتی نا, یعنی یہ واو یہاں نہ ہوتا, اس کی جگہ کوئی اور حرف ہوتا, یعنی صحیح حرف ہوتا, تو پھر یہ یہاں تک آتے ہیں آتا, لیکن اصل فعل کیوں نہیں ملا, کیونکہ یہاں پر حرف علت موجود ہے. اب ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے. اچھا نوٹ کیجئے, اس طرح کی جو شکل بنتی ہے نا, یعنی جو ہم نے مادے کو وزن میں ڈالنے سے جو شکل, تو جو شکل ہمیں ملتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اصلی شکل, ہے نا. یہ صرف سمجھانے کے لیے, کوئی گرامر کی اصطلاح نہیں ہے, لیکن ہم اس کو کہتے ہیں اصلی شکل. تو اب یہاں ہوگا کیا, یہاں پر ہم اصل میں استعمال کریں گے اجوف کا قاعدہ. اجوف, تو اجوف کی جو قواعد ہیں اس میں معاملہ کیا ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے. قاعدہ نمبر 2, یہ ہے قاعدہ نمبر 2. اس کو میں پڑھ دیتا ہوں, لیکن پھر وہاں آپ کو ذرا اور آسان کر کے اس کو سمجھا.
اگر حرف علت متحرک ہو اور اس سے ماقبل حرف ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت ماقبل حرف کو منتقل کر کے پھر حرف علت کو اسی حرکت کے مطابق حرف علت میں بدل دیں گے. تو یہ تھوڑی سی کر کے وہاں پہ سمجھاتا ہوں کہ کہانی ہم نے کرنی کیا ہے, کس طرح سے یہ فعل بنانا ہے. یہاں دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو حرف علت ہے نا, یہ حرف علت ہوتے ہیں بڑے ہی جانثار قسم کے حروف, بہت ہی قربانی دینے والے یہ حروف ہوتے ہیں. لہذا یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہم تو حرکت لے کر بیٹھ جائیں, لیکن ہمارا جو پڑوسی ہے وہ بیچارہ بھوکا بیٹھا ہو, تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. لہٰذا یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو واو ہے اس کے پیچھے والا, اچھا یہ بھی ذہن رکھیں حرکت جب بھی جائے گی ہمیشہ پیچھے کی طرف جائے گی, آگے نہیں دیتے ہیں یہ حروف علت حرکت کو. تو یہ واو سے پیچھے جو ہے وہ عین پر سکون ہے, تو یہ واو اپنی زیر دے دے گا پیچھے, اور جب یہ دے دے گا پیچھے تو یہ بن جائے گا لفظ نستعوذ. کیا بن گیا؟ نستعوذ. تو یہاں ہم جو اس کا قاعدہ نمبر 2 استعمال کرنے تو نستعوذ بن گیا, لیکن یہ قاعدہ یہاں پر مکمل نہیں ہوا تھا, بلکہ اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ اب جو حرف علت ہے اس کو ہم تبدیل کریں گے پیچھے والی کی حرکت کے مطابق. تو یہاں آپ کو وہ محبت کا جو بتایا تھا میں نے کہ زیر کی محبت کس حرف علت کے ساتھ ہے؟ جی بالکل, یا کے ساتھ. تو یا کے ساتھ چونکہ زیر کی محبت ہے اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, کیا ہونا چاہیے, اس واو کو ہمیں کس میں بدل دینا چاہیے؟ جی بالکل صحیح آپ نے بتایا, یہ ہو جائے گا یا میں ہم اس کو بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا نستعین. یہ ہمارا بن گیا مطلوبہ جو فعل تھا جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں مل جائے, وہ یہاں ہمارے پاس آ گیا نستعین. تو اب یہ جو شکل ہماری بن گئی نا, اس کو ہم کہیں گے آگے بھی استعمالی شکل. ایک تھی ہماری اصلی شکل اور ایک اب آ گئی ہے استعمالی شکل. اصلی شکل کیا تھی کہ جو وزن تھا اسی پر ہم نے مادہ ڈالا اور کوئی قاعدہ وغیرہ بھی اپلائی نہیں کیا, وہ بن گئی اصلی شکل. اور جب قواعد وغیرہ اپلائی کر دینے کے بعد فائنل شکل ہماری بنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں استعمالی شکل. آسان ترجمہ اس کا ہو جائے گا ہم مدد مانگتے ہیں. بنیادی طور پر عین, واو اور نون جو ہے یہ آتا ہے باب نصر سے مجرد میں, ٹھیک ہے جی. اور اس کا مصدر بنتا ہے اونن, مجرد میں یہ اس کا مصدر بنتا ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں مجرد میں پشت پناہ ہونا یا درمیان میں ہونا. یہ بنیادی مفہوم ہے, لیکن جب ہم باب استفعال میں لے آتے ہیں اسی عین واو اور نون کو, تو باب استفعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں مدد چاہنا یا مدد مانگنا, ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ باب استفعال جو ہوتا ہے اس میں طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, طلب کرنے کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے. لہذا وہی اعانت طلب کرنا, مدد طلب کرنا, مدد چاہنا, یہ مفہوم ہے جو اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ترجمہ ہم نے کر لیا تھا, ہم عبادت کرتے ہیں, اور نستعینوں کا ترجمہ ہو گیا ہم مدد مانگتے ہیں. یہ جو ایاکا کا لفظ ہے اس پر انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم گفتگو کریں گے. فی الحال اس آیت کا اگر میں آپ کو صرف ترجمہ لکھ دوں نیچے, اور وضاحت انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم کر لیں گے, تو وہ ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس میں یہ تیری ہی اور تجھ ہی, یہ مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اصل میں آ رہا ہے اسی ایاکا کی وجہ سے, اور اس ایاکا کے لفظ پر ہم آئندہ کلاس میں گفتگو کریں گے. آج کی کلاس میں بس آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا ہضم کیجیے, اندر اتاریے, اور باقی اس آیت کا پورا مکمل ترجمہ بھی آپ کو اگلی نشست میں ہی بہتر طور پر سمجھ میں آئے گا. تو آج جو ہے وہ ہم نے آیت نمبر 2 کا ترجمہ کیا, یہاں پہ الرحمن اور الرحیم کا ترجمہ یہاں کیا, جو انتہائی رحم فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. پھر آیت نمبر 3 کا ہم نے ترجمہ کیا, جو بدلے کے دن کا مالک ہے. آیت نمبر 4 کے افعال کا ترجمہ ہم نے کر لیا, اور ایاکا کے لفظ پر ہم آئندہ نشست میں جب کلام کریں گے تو پھر بات انشاءاللہ ہماری مکمل ہو جائے گی.
تو آج کی کلاس میں بس اتنے ہی رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.